اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت سوات میں ہیں، بڑی خوبصورت وادی ہے، اللہ نے سوات کو بڑا حسن دیا، تو اسٹوڈیو تھا نہیں، ہم نے کہا چلیں کھڑے کھڑے موبائل سے ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ مسائل کا سیشن، مدر ملک بینک سے رضاعت کا حکم۔ یہ سوال پوچھا ہے محمد عرفان نے مغربی بنگال سے۔ مدر ملک بینک سے دودھ لے کر بچوں کو پلایا جا سکتا ہے، اس میں رضاعت کا کوئی مسئلہ تو نہیں، جبکہ مدر ملک بینک میں مختلف عورتوں کے دودھ کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ان سے بھی تمہارا رشتہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو نسب میں، رشتوں میں کسی بھی قسم کا خلل پیدا کر سکتی ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے باپ کے نسب کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح ماں کے نسب کی بھی حفاظت ضروری ہے، اگرچہ وہ نسب تو ثابت نہیں ہوتا لیکن بالغ رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف خواتین کے اس کا دودھ کو جمع کرنا پاؤڈر کی شکل میں، اور پھر اس میں خرید و فروخت کا عمل بھی ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ انسانی جسم ہے نا، انسانی جسم کا ایک حصہ ہے بہرحال، تو اس کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر اس میں کیا پتہ چلے گا کس بچے نے کس کا دودھ پیا ہے؟ تو بہت ساری عورتیں ان بچوں کی، ان سے جزیت ثابت ہو سکتی ہے، نکاح کے مسائل پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اس پہ جو بھی جس سے بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے، کوئی بھی معتبر عالم سے، وہ اس کو ناجائز ہی کہیں گے، یہ شریعت کے مقاصد کے، کیونکہ دیکھیں غیر مسلموں کے ہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جتنی ہونی چاہیے کم از کم اتنی ویلیو نہیں ہے، تو وہ تو بس انسان کو ایک مادی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تو مادی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ بس ان کو کسی طرح خوراک ملنی چاہیے، کہیں سے بھی ملے۔ اسلام میں تو بہت سارے احکام ہیں، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، اور پھر بہت چیزیں جن کا تہذیب سے تعلق ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو اس سے تو سارا نصاب جو اسلام کا بنایا ہوا ایک نظام ہے نا، وہ سارا نظام خراب ہو سکتا ہے، اس لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ شادی میں سلامی پر پابندی لگانا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اور رخصتی سادگی سے مسجد میں کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر جو سلامی یا ہدیہ کی رسم ہے وہ پیشگی لینے سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہوگا یا نہیں؟ جبکہ لوگ کہتے ہیں تحفہ دینا تو سنت ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ابو محمد ملتان سے۔ ابو محمد صاحب، یہ جو ہے نا یار، تھوڑا دھوپ ہو رہی ہے، ادھر آ جائیں، ابھی تک تو دھوپ ٹھنڈی ہو رہی تھی، تھوڑا ہم چھاؤں میں آ جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑا زیادہ دھوپ ہو گئی نا، ورنہ تو ہم 1 گھنٹے سے دھوپ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی ٹھنڈی دھوپ ہے یہاں پہ۔ اچھا بھائی، یہ ابو محمد صاحب آپ نے جو ملتان سے پوچھا ہے نا، تو یہ جو سلامی کی رسم ہے نا، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ ایک جرمانہ بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر 10 آدمی سلامی دے رہے ہیں، سلامی کے نام پہ پیسے دے رہے ہیں، تو اتنی بات تو طے شدہ ہے، کم سے کم 3 سے 4 افراد تو اس میں ایسے ہوں گے جو جرمانہ سمجھ کے دے رہے ہوں گے کہ یار ہم نے نہیں دیا تو یہ سامنے والا کیا کہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل رضا کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا، اس سلامی پہ پابندی لگائی۔ میں نے جب ولیمہ کیا تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، تو میں نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ کسی کو گفٹ دینے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی نے بھی نہیں دیا تھا۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دے نا ذرا سا اشارہ کہ ہم سلامی نہیں لیں گے، تو لوگ نہیں دیتے، مجھے اس سے تجربہ ہوا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ زبردستی آپ کو لا کے دیں گے، لوگ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ یار یہ بول دے ایک دفعہ کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کر رہے ہیں، سادگی سے کر رہے ہیں، کسی کو نہ 21 توپوں کی سلامی دینے کی اجازت ہے، نہ 20 توپوں کی۔ تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے پاس کوئی لفافہ آئے گا نہیں۔ اور یہ رسم اتنی چل پڑی ہے نا کہ ولیمے کا پورا خرچہ سلامیوں کی رقم سے نکل آتا ہے۔ یعنی ماہرین سلامیات کہتے ہیں کہ اگر آپ سلامی لینا شروع کر دیں تو آپ نے ولیمے میں جتنا خرچہ کیا ہے وہ نکل آتا ہے آپ کا۔ تو یہ کیسی فضول قسم کی رسم ہے؟ ولیمہ آپ کر رہے ہیں، خرچہ پبلک سے لے رہے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ لوگ بوفے میں جا کے خود ہی پیسے دے کے کھانا کھا لیں۔